کہ جب کوئی شخص کریڈٹ کارڈ لیتا ہے تو بینک اسے ڈاکیومنٹ دیتی ہے. وہ ڈاکیومنٹ کے اندر ساری ٹرم اسپیسیفائڈ ہوتی ہے کہ اگر 40 دن میں تم نے پیمنٹ نہیں دیے تو تم سود دو گے. اور وہ شخص اگری کرتا ہے, ہاں میں سود دوں گا, سائن کر رہا ہے. وہ سائن اس کی اگریمنٹ ہے. وہ ساری سودی کنڈیشنز کو وہ جب سائن کرتا ہے وہ اگری کر رہا ہے. اب یہاں مسئلہ کیا ہے کہ یہ جو شرط وہ اگری کیا, تو شرط کے اندر رول ہے کہ کوئی بھی شرط قرآن اور حدیث کے خلاف جائے وہ شرط پہ اگری کرنا حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اشرط شرطا لیس فی کتاب اللہ فہو باطل. جو ایسی شرط وہ اگری کر رہا ہے جو اللہ کی کتاب کے خلاف جاتی ہے فہو باطل, وہ شرط باطل ہے, وہ شرط غلط ہے, جھوٹ ہے, باطل ہے, وہ چیز اگری کرنا غلط ہے. اگلا سوال ہے کہ پان پراگ سگریٹ بیڑی تمباکو یہ کھانا کھانے کے تعلق سے اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیے جب سگریٹ نئی انٹروڈیوس ہوئی تھی, شروعات میں جب سگریٹ پہلی بار جب آئی تھی تب کئی علماء نے اس کے تعلق سے جمع ہو کر اینالائز کیا اور ایک فتویٰ دیا. تبھی فتویٰ یہ تھا کہ مکروہ ہے, اور اب تک اگر پوچھا جائے کئی عالم ابھی کہتے ہیں کہ سگریٹ پینا مکروہ ہے. لیکن یہ اس وقت پر ہے تب جب یہ ڈسکور نہیں ہوا تھا کہ سگریٹ اسموکنگ کینسر کی وجہ ہے. سگریٹ اسموکنگ سے کینسر ہوتا ہے اور بھی کئی ساری بیماریاں ہوتی ہیں. جب یہ چیز ڈسکور ہو چکی ہے اب تو نیچرل بات ہے کہ پچھلے اس فتوے کو پھر سے دیکھنا ہوگا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سارے علماء بس اسی زمانے کا فتویٰ بھی دہرا رہے ہیں, تو یہ بات غلط ہے. اگر آپ آج کی ماڈرن ڈسکوری کے روشنی میں سگریٹ یا پان یا تمباکو ان تمام چیزوں کو اگر اینالائز کریں تو پایا جاتا ہے کہ یہ ڈائریکٹ کاز آف کینسر ہے. اور اس کے اندر خاص طور سے سگریٹ کے تعلق سے آپ خود تو پر اپنے صحت کو خراب کر ہی رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ میں آپ اگر اسموکنگ کرتے ہیں تو جو وہ اسموک کو انہیل کرتے ہیں, جو وہ دھوئیں کو لے رہے ہیں اندر, وہ پیسو اسموکر جنہیں کہتے ہیں, تو ان کو تو اور زیادہ نقصان ہوتا ہے. کیونکہ اسموکر کے پاس جو دھواں جاتا ہے وہ فلٹر کے ذریعے گزر کر کے جاتا ہے, اس کی تھوڑی سی نقصان تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی بہت زیادہ ہے. لیکن جو پیسو اسموکر ہے اس کو تو بغیر فلٹر کا دھواں جا رہا ہے. اب اگر اس چیز کی روشنی میں دیکھا جائے تو سب سے پہلی چیز, پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ سلو پوائزن ہے اور سلو سوئسائڈ ہے. سوئسائڈ کا جو حکم ہے وہ چیز اس کے اوپر بھی لگی, اور سوئسائڈ کے تعلق سے حدیث صحیح بخاری کتاب الطب کی کہ جو کوئی آتم ہتیا کرتا ہے, سوئسائڈ کرتا ہے, اپنی خود کی جان لے لیتا ہے, وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں لیتا رہے گا اسی طرح سے. تو یہ پہلی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے سورہ بقرہ میں سورہ 2 آیت نمبر 195 کہ اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے آپ کو نقصان مت پہنچاؤ. یہ ہے پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ کہ جو لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے, خاص طور سے جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں اور جو لوگ پان کھاتے ہیں, پان کی پیک کہاں جائیں گی, ہاں ہر جگہ. اب اس کے اندر جو لوگوں کو نقصان ہوتا ہے خاص طور سے سگریٹ اسموکنگ کے اندر, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ اللہ کی قسم وہ مومن ہی نہیں ہے, اللہ کی قسم وہ مومن ہی نہیں ہے, اللہ کی قسم وہ مومن ہی نہیں ہے. صحابہ نے پوچھا کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جس کے عمل سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے. دیکھیے پڑوسی الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں سورہ 4 آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اچھا سلوک کرو اپنے پڑوسی کے ساتھ, وہ پڑوسی جو قریب ہے اور وہ پڑوسی جو انجان ہے. تو انجان پڑوسی کا بھی کنسیپٹ ہے. آپ بس میں چڑھ رہے ہیں, بس میں آپ کے ساتھ میں جو بیٹھا ہے وہ پڑوسی آپ کا انجان پڑوسی. تو جو کوئی آپ کے ساتھ میں بیٹھا ہے وہ اس وقت آپ کا پڑوسی ہے, تو اس کا خیال رکھو, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اللہ تعالیٰ نے کہا. تو یہ دوسری دلیل ہے کہ لوگوں کی پریشانی. تیسری چیز آپ ایک آیت پر غور کریں, یہ سورہ اعراف کی آیت ہے, سورہ نمبر 7 آیت نمبر 157. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ وہ حلال چیزیں آپ کے لیے, حلال چیزیں طیب پاک چیزیں آپ کے لیے حلال کرتے ہیں اور خبائث گندی چیزیں حرام کرتے ہیں. اب آپ بتائیے کیا سگریٹ طیب ہے یا خبائث میں سے ہے؟ بالکل ظاہر سا سوال ہے, ظاہر سا جواب ہے, خبائث میں سے. چوتھی چیز, سگریٹ کے اندر جو نکوٹائن ہے, نکوٹائن ہیبٹ فارمنگ ہوتا ہے, اور ہیبٹ فارمنگ ہونے کی وجہ سے سگریٹ اسموکنگ کی عادت بڑھتی ہی جاتی ہے. جو لوگوں کو عادت لگتی ہے اسی لیے ان کے لیے چھوڑنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ تمام چیزوں میں ہیبٹ فارمنگ سبسٹنسز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ چیز کے لوگ عادت ہو جاتی ہے اور چھوڑ نہیں پاتے ہیں. اور سگریٹ اسموکنگ پہ جب کوئی آ جاتا ہے تو پورے پیکٹ کے پیکٹ صاف ہو جاتے ہیں, تو اس میں اسراف ہے, پیسوں کا فضول خرچ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس کے بارے میں ہمیں قیامت کے دن پوچھا جانے والا ہے. معلوم ہے آپ کو 5 سوالات جو پوچھے جانے والے ہیں, سنن ترمذی کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے کہ قیامت کے دن 5 چیزوں